بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دینے جا رہے ہیں اور آپ سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ آج کل سعودی ایمبیسی میں کون کون سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ کافی لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے مسائل ہی ڈسکس کرتے ہیں اور آج ہم وہی آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھائی نے ایک لکھا ہے کہ سر میرا الیکٹریشین ہیلپر کا ویزا ہے لیبر میں، اور کیا اس کا بھی نیفٹیک ہوگا؟ تو ہیلپر کا ویزا اگر تو عامل انشاءات ہے آپ کا نیفٹیک ہوگا، اگر عامل بنا ہے آپ کا نیفٹیک ہوگا، اگر تو عامل تحمیل و تنزیل ہے تو اس کے اوپر نیفٹیک کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً عامل تحمیل و تنزیل، عامل منزلی اور سائقہ خاص، اس کے علاوہ تمام ویزوں کے اوپر نیفٹیک لاگو ہو چکا ہے اور آپ کو نیفٹیک کروانا پڑے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا مینا کون سا ہے، یہ مینے کے مطابق ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا الیکٹریشین ہیلپر ہے یا فلاں یا فلاں ہے، کیونکہ نارملی ٹریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی کام ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن یا تو آپ ہم سے ڈسکس کریں کہ آپ کا ٹریڈ کون سا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے بھائی نے کویشچن کیا ہے، بھائی کیا کامے کے بغیر عمرہ کرنے دیتے ہیں؟ میں سعودی عربیہ میں ملازمت کے لیے آیا ہوں۔ تو ان سے گزارش یہی ہے کہ اگر تو آپ کا ویزا ویلڈ ہے، آپ کو سعودی عربیہ آئے ہوئے 90 دن سے کم عرصہ ہے، تو آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں۔ آپ کا ویزا ویلڈ ہے، ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو ادھر سے آپ ویزا ساتھ لے کے گئے وہ آپ کے پاس ہوگا، آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں، سعودی عربیہ کے کسی بھی شہر میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے 90 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں اور اقامہ نہیں بنا ابھی تک، تو آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو روکیں گے وہیں پہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور بلیک لسٹ کر کے پاکستان بھیج دیں گے۔ نیکسٹ ہے، عامل انشاءات پہ نیفٹیک کا مسئلہ تو نہیں ہوگا اسلام آباد ایمبیسی میں اس ہفتے؟ جی بالکل ہوگا۔ اس ہفتے جو ابھی تک کی سچویشن ہے، کافی زیادہ ویزوں کے اوپر، عامل انشاءات کے ویزوں کے اوپر آبجیکشن آیا ہے۔ اونلی 5 سے 10% افراد ایسے ہیں جن کو آبجیکشن کے بغیر ویزے لگ گئے۔ وہ مائٹ بھی پاسبل ان کے پہلے نکلے ہو وہ جو ای نمبر، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بھی امپلیمنٹ نہ ہو سکا ہو، لیکن عامل انشاءات کا ٹریڈ نیفٹیک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے، السلام علیکم بھائی، جی کیا حال ہے؟ میں مسقط عمان سے ہوں۔ میرے بھائی نے سعودی عرب کا ویزا لیا ہے 29/11/24 کو، ای نمبر نکلا 2/12/24 کو، فنگر پرنٹ کروائے، ابھی تک ویزا نہیں لگا، 2 مہینے ہونے والے ہیں، پلیز اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ 2 مہینے کا پروسیس تو ہوتا ہی نہیں، پروسیس ہوتا ہے چند دنوں کا۔ اگر تو ویزا لگنا ہے تو 1 ہفتے کے اندر اندر ویزا لگ کے آپ کے پاس آ جائے گا، انٹل انلیس کہ اس کے اوپر نیفٹیک کا ایشو آ گیا ہو، جس کی وجہ سے آج کل کچھ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ ادروائز 1 ہفتہ 10 دن کے اندر اندر مکمل پروسیجر ہو جاتا ہے، ویزا لگ کے آ جاتا ہے اور بغیر کسی مسئلے کے۔ آج کل جو آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں آپ اس فراڈ میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی اور کے اوپر۔ یہ فیس بک، ٹک ٹاک کے اوپر اکثر ویزا بیچنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ 90% فراڈ لوگ ہیں، اور ان فراڈ لوگوں کے آپ ہتھے چڑھ گئے ہیں تو یہ 2 مہینے تو کیا 2 سال میں بھی آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے، ڈز فائنینشیل اینالسٹ اسپیشلسٹ نیڈ نیفٹیک؟ تو ان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ فائنینشیل اینالسٹ کے لیے نیفٹیک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ڈگری اٹیسٹیشن ہوگی سعودی کلچر سے، پھر سعودی ایمبیسی سے، HEC سے، موفا سے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن وغیرہ سے وہ اٹیسٹیشن ہوگی، اس کے ساتھ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ لیکن پھر وہی دیکھنا ہوگا کہ آپ کا ویزے کا مینا کون سا ہے۔ اگر تو فائنینشیل اینالسٹ کا مینا ہے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ فائنینشیل اینالسٹ کی جاب پہ رہیں اور آپ کے پاس ویزا ڈیٹا انٹری آپریٹر کا ہے، تو آپ کو تمام پروسیجر ڈیٹا انٹری آپریٹر کے مطابق کرنا ہوگا، نہ کہ فائنینشیل اینالسٹ کے اکارڈنگلی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنا مینا چیک کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا۔ نیکسٹ بھائی نے کویشچن کیا ہے، بھائی کیا سعودیہ کا ایک میڈیکل پر کوئی بھی ویزا لگ سکتا ہے یا ہر ٹریڈ کا الگ میڈیکل چاہیے؟ تو یہ ویری سمپل کویشچن ہے، صرف میڈیکل ہوگا، اس کے اوپر ویزا آپ جو مرضی لگوا لیں۔ آپ ڈرائیور کا، میسن کا، الیکٹریشین، پلمبر، کوئی بھی ویزا لگوا سکتے ہیں، صرف میڈیکل جو ریکوائرڈ ہے، صرف اس ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اس کی ویلڈ ہونا چاہیے۔ ویلڈ ہوگا ویزا لگ جائے گا، کسی بھی ٹریڈ کا لگ جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ الیکٹریشین کا ویزا لے رہے تھے، اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر کا لے رہے ہیں تو آپ کو میڈیکل چینج کرنا پڑے گا۔ میڈیکل چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
नेक्स्ट कई ने क्वेश्चन किया स्काफ होल्डर के वीज़े पर भी नेफटेक रिक्वायर्ड है, तो इनसे वीज़ा गुजारिश है। अभी हमने बताया आमिल तहमील व तंजील, आमल मंजिली और साइके खास, इसके अलावा जितनी भी किस्म के वीज़े हैं तमाम के ऊपर नेफटेक रिक्वायर्ड होगा, हर वीज़े के ऊपर नेफटेक रिक्वायर्ड होगा। एक भाई ने और क्वेश्चन किया है वीज़ा प्रोटेक्टर हो गया है लेकिन मेरी अभी तक टिकट बुकिंग नहीं हुई और कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ये तो एक इंटरनल मैटर है, इसका सऊदी एम्बेसी के साथ या किसी कंपनी के साथ कोई मैटर नहीं है। जिस एजेंसी से आपने वीज़ा लगवाया है आप ये उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये मेरा मामला है, आप मेरी टिकट क्यों नहीं करवा रहे। इसका सऊदी अरेबिया के साथ या सऊदी एम्बेसी के साथ कोई मामला नहीं। वीज़ा आपका लग चुका है, ऑनलाइन अगर वेरीफाई हो गया है तो आप अपनी एजेंसी में बात करें, जिससे आपने वीज़ा लिया उससे बात करें, वो आपको टिकट करवा के देगा। और जिस तरह आप डेट बता रहे हैं तो अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं वीज़ा लगे हुए और प्रोटेक्टर हुए हुए, तो वो आपकी इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी टिकट भी करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म के कोई मसले मसाइल है तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट सेक्शन का एक मुकम्मल और जामिया प्रोग्राम भी तरतीब देंगे इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन, जिसके अंदर हम लाइव सेशन करेंगे और आपको लंबा लाइव सेशन होगा और तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ये तकरीबन दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान होगा। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वो सेशन ज्वाइन करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।